بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون, سب لوگ کیسے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ. اچھا, آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گی جو بات میں نے کبھی نہیں بتائی تھی. ٹھیک ہے, بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں نے یہ بات شیئر کی تھی, جن کو میں اپنا سمجھتی تھی اور وہ اپنے نہ نکلے, مطلب نہ دوست سمجھتی تھی اور وہ اپنے نہ نکلے, ان کو میں نے یہ بات بتائی تھی دل سے. آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سر عام, ٹھیک ہے نا. میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھا, یہ دنیا بڑی گندی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں آج وہ حقیقت بتانے جا رہی ہوں جو میں نے خود فیس کی تھی. جب میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے, بہت مختصر الفاظ میں ساری باتیں بتاؤں گی, میں سننا آپ کا کام ہے. جب میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے, جب میرے پاپا کو دفنایا جا رہا تھا, اس وقت میرے کپڑے چوری کر لیے گئے تھے. اسی وقت میرے کپڑے چوری کر لیے گئے تھے. میری انڈر گارمنٹس جس کو کہتے ہیں اوپر کا پارٹ, ٹھیک ہے نا, وہ تک چرا لیا گیا تھا. اور اتنا چرا لیا گیا تھا کہ میرے باپ کے سویم تک میں میرے پاس ایک میرا نہیں تھا وہ چیز, ٹھیک ہے نا, انڈر گارمنٹ ایک نہیں بچا تھا. ٹھیک ہے, اچھا یہ کون لوگ تھے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میری 4 پھپھویں ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے میری نندیں بھی شامل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میری نندیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. میری نندیں جو تھیں وہ بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں, جو جہاں میں بھی آ کے گئی ہوں بہت اچھا گھرانہ ہے. ان کے سب سے بڑے بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے اس وقت. انہوں نے ہی کھانے کی دیغ منگائی تھی. تو آپ یہ دیکھیں, جن کی بیٹیوں نے یہ کام کیا تھا, میری تمام چیزیں چرائی تھیں ایسی, انہوں نے کیا کیا, میرے باپ کو دفنا کے جب وہ لوگ آئے تو وہ میرے بھائی سے کہہ رہے ہیں, جب میرے بھائی دفنا کے آئے واپس, اس سے کہہ رہے بوٹیاں تو نکال کے دو, ذرا دیکھ سے بوٹیاں نکال کے دو. تو میرے بڑے کزن جو ہوتے ہیں نا, جن کی گھر میں بیاہ کے گئی ہوں, سب سے بڑے کزن, انہوں نے پھر علی کو بٹھالا اور میرے بڑے بھائی کو ہٹایا اور علی کو بٹھالا, جو اس گھر کا داماد ہے, مطلب میرے گھر کا داماد بنا جو ان کا چھوٹا بھائی, ان کو بٹھالا کہ نہیں تم ہٹو, علی تم آ کے بیٹھو یہاں پہ. یعنی ایک علی کو ہٹایا تو دوسرے علی کو بٹھایا انہوں نے کہ تم نکال کے دو یہاں سے دے گئے. تو ہوتا ہے ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ اس بچے سے, جو بچہ اس وقت ناشتہ کرتا تھا دوپہر کے 3 بجے, جب باپ کو دفنا کے وہ لڑکا آیا ہے تو اس سے کہا جا رہا تھا بوٹیاں نکال کے دو. حالانکہ میرا بھائی جب اٹھتا تھا نا تو روغنی روٹی پکائی جاتی تھی. یہ وہ روغنی روٹی بھی نہیں جو یوٹیوب پہ آسانی سے پک جاتی ہے, بڑی محنت سے پکائی جاتی تھی وہ روغنی روٹی اس کے لیے. اور پیاز والا انڈا ہوتا تھا بڑے مزے کا اس کے لیے, 3 عدد, اور اس کے لیے چائے بنتی تھی جب وہ اٹھتا تھا میرا بھائی. اور ماشاءاللہ وہ اپنا ناشتہ کرتا تھا دوپہر کے 3 بجے. جی ہاں, یہ ٹھاٹ تھے ماشاءاللہ سے, اس طرح سے پالا تھا ان ماں باپ نے اپنے بچوں کو, اور اس باپ کے مرنے میں جب وہ جنازہ دفنا کے آئے تو اس سے کہا جا رہا ہے یار کیا چاول نکال کے بھیج رہے ہو, بوٹیاں تو بھیجو. تو میرے بھائی نے یوں غور سے دیکھا تھا ایک بار ان دونوں کو, اور بعد میں جی تیسرے دن پتہ چلا جی ان کی بیٹیاں, میری برا, بہت چھوٹا سا لفظ ہے یہ برا, ہر لیڈی کی ضرورت ہوتی ہے, ہر وہ عورت جو ماں بنتی ہے وہ پہلے یہی چیز پہنتی ہے, اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. پہلے یہ چیز ہی آتی ہے کہ بچے کی فیڈ اللہ میاں بنا کے عورت کے اندر پہلے ہی سے دے دیتا ہے, جو بچہ جوان ہو کے ایک مرد بنتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. برا کہہ دینا, بہت شیم آ رہی ہے, یہ برا لفظ بہت شرمندگی ہے. شرمندگی ہے تو پہننا چھوڑ دو, نہیں, اس میں ایک بہت تلخ بات ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ گندے ذہنیت والے اس کو برا 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 کہتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. لیکن پاک ذہنیت والے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری ماں کی عزت ہے, یہ خاموشی سے ہے, اس کے اوپر دوپٹہ اڑاؤ جب لڑکی جوان ہو جائے, ٹھیک ہے نا جی. تو میں وہ بیٹی ہوں جس نے بڑے قریب سے دیکھا ہے اس گندی دنیا کو, ٹھیک ہے نا جی. ایک ایک چیز چرا لی تھی میری پانچی جس کو پونچی کہتے ہیں نا, پازیب جس کو کہتے ہیں, وہ تک چرا لی گئی تھی. میری رات کو نائٹ کریم جو میں لگا کے سوتی تھی اس کے پیکٹ میرے پاس رکھے ہوئے تھے, وہ تک چرا لیے گئے تھے. میری ماں نے پھر اسٹینڈ لیا ہے تقریباً اس دن جب ہمارے سامنے لوگ آ کے بیٹھے, وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی عید بقرعید سجایا بھی نہیں تھا, وہ سجے آئے اپنی بیٹیوں کو لے کر, اور میرے سامنے بڑے اچھے کپڑوں میں بٹھالا, جنہوں نے اپنی بچیوں کو بڑے, میری ماں کے سامنے آئے پرسے کے لیے وہ لوگ جنہوں نے بھر ہاتھ چوڑیاں پہن رکھی تھیں عید والے دن, ٹھیک ہے نا جی. اتنی ایک عجیب بات ہے نا, سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہے, بھر ہاتھ پرسے کے لیے آئے تھے تو بھر ہاتھ چوڑیاں پہنے ہوئے تھے جی. صرف ایک میری پھپھو تھیں جو چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی تھیں,
میں ہر وقت ان کو پھپھو پھپھو کہتی تھی, اور جتنا میں نے ان پھپھو کو پھپھو کہا ہے نا اتنا کسی کو بھی پھپھو نہیں کہا. صرف وہ پھپھو تھی میرے لیے جو عید پر دیکھ کر گئی تھی کہ میرے بھائی کی بیٹی جو ہے وہ کپڑوں میں نہیں ہے, اتنے کپڑے نہیں پہنے ہوئے, تو انہوں نے 2 سوٹ مجھے لا کے دیے تھے. لیکن میری مما جاب کرتی تھی تو میری مما جا نہیں سکتی تھی باہر اس وقت, جب شوہر کا وہ تھا تو عدت میں تھی میری مما, تو وہ جا نہیں سکتی تھی. تو انہوں نے کیا تھا, وہ کپڑے خود بنا لیے تھے. میری ایک پھپھو تھی جو انہوں نے کپڑا دیا تھا 2 عدد مجھے جوڑے بنانے کے لیے, اور باقی جتنے بھی تھے سب صرف دل جلانے کے لیے آئے تھے, دل کڑھانے کے لیے آئے تھے. تو یہ باتیں اس وقت میں نے صرف اس لیے کی کہ میری ایک دوست ہے, بہت اچھی ہے. میں کہتی ہوں ایسی دوستیں بہت ہی نصیب والوں کو ملتی ہیں. تو میں کہتی ہوں یار سلام ہو ایسی دوستوں پر جو باقاعدہ کھانا لے کر اپنی دوست کے گھر پہنچی اور باقاعدہ اس نے اس کو دلاسا دیا. ایسی بھی دوستیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کام صرف دوست کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو سلام ہو ایسی دوستوں پہ میں کہتی ہوں جو لے کر پہنچی ہے اور اس نے اس کو دلاسا دیا. اور عید ایسے منائی جاتی ہے. ہم نے عید ایسے منائی تھی کہ اسی وقت جب میرا باپ دفنایا جا رہا تھا تو میری برا چرائی جا رہی تھی ساری کی ساری, ایک ایک الماری میں گھس گئی تھیں, کیونکہ میرے 2 بھائی تھے وہ باپ کا جنازہ دفنانے کے لیے گئے ہوئے تھے, اور میں اکیلی میری ماں کو کہیں کچھ نہ ہو جائے تو میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. اور میری پوری الماری کی میری پائلیں چرا لی گئی تھیں, یعنی 4 عدد پائل, 2 جوڑی پائل میری چرائی گئی تھی. میں نے پہلے بھی بتایا ایک شادی کے وقت چرائی گئی اور ایک شادی سے پہلے چرائی گئی تھی. میری پائل چرائی گئی اور میری جو ہے برا بھی چرائی گئی. صاف بات بولوں گی, برا چرائی گئی, ایک ایک برا چرا لی گئی تھی, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے نانا جو تھے لندن میں ہوا کرتے تھے, تو وہاں سے وہ نانی کو امی کہتی تھی کہ ہمارے لوگ گھر میں یہ پاکستانی نہیں پہنتے, ہم لوگ لندن سے آتی تھی. تو سب چیزیں میری, اچھا میرے سوٹ جو خاص تھے وہ چرا لیے گئے تھے. باقاعدہ میری صفائی ہو رہی تھی, مطلب الماری کی پوری صفائی ہو رہی تھی, بیگ خالی کے خالی کیے جا رہے تھے. وہی لوگ جنہوں نے میرے باپ کے دفنانے کے بعد جب میرا بھائی آیا ہے ان سے بریانی کی بوٹیاں نکالنے کو کہا, وہی لوگ, انہی کی بیٹیاں, ٹھیک ہے نا جی. یہاں پہ میری 4 نندیں شامل نہیں ہیں, ٹھیک ہے. میں پھر کہہ رہی ہوں وہ لوگ بہت اچھے گھرانے سے ہیں. علی ایک بہت اچھے گھرانے کا لڑکا ہے. علی کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے ہمارا ساتھ بہت دیا. باپ کے مرنے میں انہوں نے ہی خیال رکھا, کیونکہ ہم ایک دم بکھر چکے تھے ہم لوگ. جو بہرحال انہوں نے یہ دیگ منگائی تھی پہلے کھانے کی, تو اس کے ساتھ یہ حشر ہوا. آپ یہ دیکھیں, ان بچوں سے کہا جا رہا تھا دیگ کی بوٹیاں نکال کے دو. مطلب آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتی یہ سب باتیں, مطلب بتا بھی نہیں سکتی کہ ایسی ہوتی ہے یہ دنیا یہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. لوگ کہتے دنیا, ہاں اللہ دنیا کو دنیا کی طرح جیو. نہیں, یہ دنیا یہ میں نے بولا تھا نا, میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے, تو جی یہ ہے وہ قریب, اس طرح سے دیکھا تھا میں نے. پھر میری ماں نے مجھے اپنی اسسٹنٹ کو فون کیا کہ میری بچی کو کپڑے لا کے دو, میں ابھی زندہ ہوں, اس کا باپ مر گیا تو کیا ہوا, میں بھی زندہ ہوں. تو میری ماں نے مجھے 4-5 جوڑے کپڑے کے بنوا کے دیے تھے, کیونکہ میں آج تک کبھی عید میں بغیر کپڑوں کے نہیں رہی ہوں. میری ماں نے مجھے بہت سجایا تھا. ان لوگوں نے جنہوں نے سجایا نہیں تھا اپنی بیٹیوں کو, انہوں نے سجا کے سامنے پیش کیا بڑے مزے سے. اچھا میری چچی نے کہا کہ نا کہ تمہارے پاپا قبر میں تھوڑی ہوں گی, جنت کی کھڑکی کھل گئی ہوگی ان کے یہاں, تو تم کھانا وانا کھا لو, وہ تو جنت میں چلے گئے ہوں گے. اس زمانے میں میرا ذہنیت, تو میں نے کھانا کھانے بیٹھ گئی, تو وہ ایک خاتون تھیں, وہ کہہ رہی تھیں نہیں جنت میں تھوڑی ہوں گے, ان کو تو جو ہے نا وہ حساب کتاب چل رہا ہوگا, وہاں پہ تو سانپ بچھو ہوتے ہیں, وہ ان کو کھا رہے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں. میں نے کہا نہیں, میری چچی نے کہا ہے جنت کی کھڑکی کھل گئی ہوگی, میرے پاپا وہاں نہیں ہوں گے, وہ تو جنت میں ہوں گے. میری چچی بتا رہی تھی یہ بات, ہے نا چچی. میں چچی سے بول رہی ہوں اپنی, مطلب میں اپنی چچی سے یہ بات بول رہی ہوں کھانا چھوڑ کے, مطلب ہے نا چچی یہی بات ہے نا چچی. اور چچی کہنے ہاں بیٹا, ہاں یہی بات ہے, ہاں بیٹا یہی بات ہے, اس طرح سے. اور کچھ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں نہیں جنت کی کھڑکی تھوڑی کھلی ہوگی, انہیں تو سانپ بچھو کھا رہے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں. مطلب پہلا کھانا جو بچی نے اٹھایا تو یہ کہا گیا اس کو, بہت قریب سے دنیا کو دیکھا ہے. دنیا کی پرواہ جو لوگ کرتے ہیں نا وہ جہنم دنیا میں ہی بنا لیتے ہیں. اس لیے میں دنیا والوں کی پرواہ چھوڑ کے دنیا کو طلاق دے کر صرف اپنے گھر میں اپنے شوہر کو پاس رکھ کے, اپنے بچوں کو پاس رکھ کے بیٹھتی ہوں, ٹھیک ہے نا جی. بہت اچھی بات بتائی. اللہ حافظ, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.